اللہ رب العزت کو گناہوں سے توبہ بڑی پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو گناہ گار توبہ کر لے میں اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنی محبت کا اظہار ان گناہ گاروں کے لیے فرمایا جو توبہ آہوزاری اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ رب کریم کے الفاظ ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ پیار فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں، یحب المتطہرین، اور پاکی حاصل کرنے والوں سے رب کا پیار ہے۔ پاکی حاصل کرنے کے یہاں دو معنی ہیں، نمبر ایک اپنے عقیدے کو غلط عقیدوں سے پاک کر دو، نمبر دو اپنے عمل کو گناہوں سے پاک کر دو۔ تو یہ دونوں معنی مرادف بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، اور اس پر عمل بھی کرنے چاہیے۔ تو توبہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کے پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، کسی گناہ سے سچی توبہ کرنا اسلام میں یوں تصور کیا جاتا ہے جیسے اس بندے نے وہ غلطی کی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے، لیکن جو شیطان نظریہ دے رہا ہے وہ ہٹ کے۔ بعض اوقات شیطان صوفی بن کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، بعض اوقات شیطان متکبر بن کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، بعض اوقات شیطان بندے کے دل میں ایک عاجز بن کے خیالات ڈالتا ہے۔ ہر طرح کے خیالات کو سمجھا کریں۔ مثلا کوئی بندے سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، تو شیطان کیا کہتا ہے کہ اس توبہ کا فائدہ تو توبہ توڑ تو دیتا ہے۔ یہ صوفی بن کے اس کے دل میں آ گیا، بس اب گناہ تو چھوڑتا تجھے ہے نہیں، توبہ چھوڑ دے۔ یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے، وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے۔ ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں ہم دھو لیتے ہیں پھر پہن لیتے ہیں، پھر میلے ہوتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں پھر پہن لیتے ہیں، تو اس کا کیا معنی؟ ہم دھونا ہی چھوڑ دیں، پھر میلے تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ عقل مندی کا طریقہ ہے میلے ہوں تو دھو لو، صاف ہو تو پہن لو، اتنی سی بات ہے۔ تو شیطان کو یہ بات بتاؤ کہ دیکھو تو مجھے کہہ رہا ہے تو اسے توبہ ہو جا رہی ہے پھر گناہ ہو رہا ہے، ویسے بہتر ہے توبہ چھوڑ دے۔ مجھے کیوں چھوڑ دو؟ گناہ کا معنی ہے بندے کا عمل میلا ہو جائے، توبہ کا معنی ہے بندے کا عمل صاف ہو جائے۔ تو میں تو اپنے عمل کو صاف کر رہا ہوں تو صفائی سے مجھے چھڑاتا ہے۔ تو دیکھا یہ اس طرح بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ بعض اوقات شیطان صوفی مزید بنتا ہے، بظاہر ایکٹنگ کرتا ہے صوفی بننے کی۔ وہ کیا ہے کہ دیکھ اگر تو ان گناہوں سے توبہ کر لے گا، تو گالیاں دیتا ہے، دو چار اور گناہ کرتا ہے، تیری شکل سنت کے مطابق ہو گئی، تیرے کام دین کے مطابق ہو گئے، تو کل تو پھر گناہ کرے گا۔ بد نظری تیری عادت ہے، فلم دیکھنا تیری عادت ہے، دو چار کام اور کرے گا تو داڑھی کے ساتھ یہ کام کرے گا، نیک بن کے یہ کام کرے گا۔ بس اکٹھی توبہ کرنا، اکٹھی، ابھی صبر کر۔ یہ شیطان کا دل میں ایک مزید خیال ہے۔ یاد رکھیں، میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کسی بندے کے بازو پہ زخم ہو نا، 5 زخم ہو، 5 کا علاج اکٹھا نہ ہو سکے، 2 کا ہو جائے 3 رہ جائیں تو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ ایک بندہ کہ ابھی ان 2 کا نہیں کرو، سب کا اکٹھا کریں گے، خون بہتر ہے، چلو بھی چلتا رہے معاملہ، تو اس کا معنی وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ تو شیطان کی مثال ہی ایسی ہے، اکٹھی توبہ کرنا۔ اکٹھی توبہ کیا ہوتی ہے یار؟ اکٹھی توبہ کرانی ہے ابھی کرا دے۔ اکٹھی توبہ کے لیے آپ مجھے اللہ کی نافرمانی کی دیر میں انتظار کرا رہے ہو، یوں نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ماں اپنے بچے کے واپسی کی اتنی امید نہیں رکھتی جتنی اللہ کی رحمت بندے کی توبہ کی امید رکھتی ہے۔ تو یہ مایوس نہ ہونا دیا کریں۔ فرشتوں میں یہ بات طے ہے کہ انسان غلطی کرتے وہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہے۔ جو کندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں نا، ایک نیکیاں لکھتے ہیں، ایک گناہ لکھتے ہیں۔ جو گناہ لکھنے والا ہے اس کا ہاتھ نہیں چلنے دیتا نیکی لکھنے والا فرشتہ۔ جب بندہ گناہ کرتے کہتے یار ابھی نہ لکھ، کہتے کیوں نہ لکھو؟ یار ہو سکتا ہے توبہ کر لے، پھر تو تجھے میٹ نہیں پڑے گا نا، صاف کرنا پڑے گا، تو نہ لکھ، تھوڑا صبر کر لے۔ تو یہ اپنے کولیگ کی بات مان لیتے ہیں، ساتھ والے کی، ٹھیک ہے میں نہیں لکھتا، اس کو ویٹنگ لسٹ میں رکھ دو، ابھی توبہ کرے گا۔ ڈیوٹی ٹائم 12 گھنٹے ہیں، صبح کے وقت آئیں گے، مغرب کی اذان میں جائیں گے، مغرب والے آئیں گے، صبح کی اذان میں واپس جائیں گے۔ کل 4 فرشتے ہیں، 2 ایک ٹائم میں موجود ہوتے ہیں بندے کے کندھے پر۔ تو جب یہ ڈیوٹی ٹائم آف ہو رہا ہوتا ہے، وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، کلوزنگ ٹائم ہے، تو وہ فرشتہ اگر توبہ کر چکا ہوتا ہے بندہ تو فرشتہ گناہ نہیں لکھتا، وہ ایک دوسرے کو ہنسی خوشی کہتے ہوئے اڑ جاتے ہیں، دیکھا ٹھیک، اچھا کہ تو نے مجھ سے نہیں لکھوایا، توبہ تو اس نے کر لی۔ اور اگر یہ فرشتہ
یہ دیکھے کہ بندے نے ابھی تک توبہ نہیں کی، غلطی کی، معافی نہیں مانگی، تو آپ مجھے بتائیں وہ دوسرے فرشتے کو ہمارے سامنے کیا کہے گا؟ دو کولیگ ایک جگہ بیٹھے ہو نا، ایک دوسرے کو کہے یار میں تیرے دفتر کا ساتھی ہوں تو میری بات مان لے، یہ بندہ ہمارا ہے، اس کی سفارش مان لے، ابھی ہو جائے گا، اور وہ اس ٹائم میں نہ ہو تو اس کولیگ کو گلا دے کے کہے گا اچھا تیرا تھا، ابھی تک تو اس نے کام نہیں کیا، جتنا ہیلپ میں کر سکتا تھا، جتنا تعاون میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا، لیکن اب تو میرے بس میں نہیں ہے۔ یہی حال اس فرشتے کو ہوتا ہے، وہ اسے کہتے دیکھ لیا۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم پہلے نیکی لکھنے والے فرشتے کی بات کو رون دیتے ہیں اس کے سامنے، تو بتائیں پھر فرشتے سفارش کیسے کریں گے؟ تو اس لیے غلطی ہو جائے نا تو باتیں ہیں، گناہ ہو جائے اس پہ اکڑ جانا یہ ابو جہل اور فرعون کا کام ہے، غلطی ہو جائے اس کو مان کے اللہ سے معافی مانگ لینا یہ ابو بکر و عمر کا کام ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، غلطی ہو گئی تو بندہ معافی مانگ لے۔ بعض اوقات رشتہ داریاں بندے کی ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں رشتہ داریاں، لیکن بندہ کسی کے سامنے، اپنے رشتہ دار کے سامنے جھک کے سوری کرنا قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھنا جو بندہ ان معاملات میں جھک جاتا ہے اس سے خاندانی رشتوں کے تقدس کو پاس ہوتا ہے، اعلیٰ تربیت کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی جگہ معافی مانگ لوں، کسی جگہ سوری کر لوں تو بس میں ختم ہو گیا، جی نہیں۔ تو یہی اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے میں مزید کہتا ہوں کہ اگر گناہ ہو جائے اس پر دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ گناہ ہو گیا ہے اب توبہ پیسے ہوگی۔ یاد رکھیں ہم امتی ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، اور ہمارا نظریہ ہے رسول اللہ کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، تو نبی سے گناہ نہیں ہوتے، امتی سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سے گناہ ہوں گے توبہ کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے نا۔ یار فرشتے کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، آپ کے اور میرے تو ہوتے ہیں، ہمارے پاس واشنگ مشین کا آپشن موجود ہے، ہم دھو لیں۔ تو ہمارے پاس گناہ کے بعد توبہ کا آپشن موجود ہے، ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ پاک سے۔ یاد رکھیں جب اللہ سے معافی مانگنے والے ایک بندے کے پاس دل آ جائے نا، رونے والا دل آ جائے، رب کے سامنے گڑ گڑانے والا زبان اور دل مل جائے بندے کو، تو فرشتے اس کی دعاؤں پر اللہ کو سفارش کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرشتے اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس کے ہر وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں یا صرف مصیبت میں ہاتھ اٹھتے ہیں۔ اگر اس بندے کے خوشی میں، غمی میں ہر وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ مانوس آواز ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، آپ اس کی دعا کو قبول فرما لیں۔ دیکھو دعا بھی گئی ساتھ سفارش بھی گئی۔ اور اگر بندہ صرف تکلیف پہ مانگتا ہے، پریشانی میں مانگتا ہے، مصیبت میں مانگتا ہے، اور خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتا، تو جب یہ دعا مانگتے ہیں دعا اس کی اوپر جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں رب غیر مانوس آواز ہے، ہم نہیں جانتے، آپ جانے اور آپ کی رحمت جانے اور یہ بندہ جانے۔ تو یہ کون سی سفارش ہوئی؟ تو ہمیں اپنے اعمال پہ انہوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ ہماری نیک اعمال کی لسٹ ہوگی تو فرشتے ہماری نیکیوں کے گواہ ہوں گے، اور ہمارے برے اعمال کی لسٹ ہوگی تو فرشتے ہمارے گناہوں کے گواہ ہوں گے۔